عن أبي هريرة قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفخ ولزيلها إعصار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت ملی جس سے آپ نے خوشبو پھوٹتے محسوس کیا۔ ینفخ، خوشبو پھوٹ رہی تھی، یعنی بہت تیز خوشبو لگا کر آ رہی تھی۔ وَلِزَيْلِهَا إِعْصَارٌ، اور اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی اور اس سے مٹی گرد غبار اڑ رہا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو مخاطب کیا، فقال یا امۃ الجبار، اے جبار کی لونڈی۔ جبار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے جبار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور بھی ہیں، مگر انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ اس عورت کو ڈرانے کے لیے، امۃ الجبار، اے جبار کی لونڈی۔ جبار جو بڑا زبردست ہے اپنے عذاب میں، اپنے پکڑ میں۔ جئتی من المسجد، آپ مسجد سے آ رہی ہیں۔ قالت نعم، کہاں جی ہاں۔ قال وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، آپ نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی تھی، یعنی مسجد جانے کے لیے آپ خوشبو لگا کر گئی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، قالت نعم، جی ہاں۔ دیکھو اس عورت کی نیت کیا تھی، صرف اور صرف مسجد جانے کے لیے تھی، عبادت کے لیے تھی، مطلب بازار میں جانے کے لیے خوشبو نہیں لگائی، یا کسی اور تفریحی مقام پر جانے کے لیے خوشبو نہیں لگائی۔ خوشبو صرف اللہ کی عبادت کے لیے لگائی تھی، جس کا عموماً مسجدوں میں اہتمام ہوا کرتا ہے۔ قال انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے سنا اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا تقبل صلاة لامرأة، نہیں قبول کی جاتی نماز کسی عورت کی، تطیبت لہذا المسجد، یعنی اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے۔ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لگا سکتی تو دوسری مساجد میں بالاولیٰ نہیں لگایا جا سکتا، یہ کام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے، تنبیہ الاعلی بالادنی، کبھی کبھی بڑی بات کر کے چھوٹی بات پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ جب بڑی بات کی نفی ہو گئی تو کمتر بات کی نفی خود بخود ہو گئی، یا کبھی چھوٹی بات ذکر کر کے بڑی بات پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کہو، اف کیا ہے، علماء فرماتے ہیں اف ایسا تاثر ہے جو چہرے سے ظاہر ہو،
ماں باپ کی بات پر ایسا تاثر دکھانا جس چہرے سے کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں، مطلب چہرے پر ایسا تاثر لانا ماں باپ کے سامنے، یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ ادنیٰ بات کہہ کر بڑی بات پر تنبیہ کی گئی۔ جب اف نہیں کہہ سکتے تو ماں باپ کو مارنا، گالیاں دینا وغیرہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ شریعت کے قواعد ہیں۔ یہاں بھی مسجد نبوی کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ باقی جو دیگر مساجد ہے ان میں بھی نہیں ہو سکتا، حتی ترجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ مطلب جب وہ عورت اگر خوشبو لگا کر مسجد گئی ہے اور جب وہ گھر واپس لوٹ آئے تو لوٹنے کے بعد پھر کیا کرے؟ نماز تو قبول نہیں ہوئی، فتغتسل غسلها من الجنابۃ، پھر گھر واپس لوٹ کر غسل کرے۔ اور غسل کیسے کرے؟ کیا عام غسل کرے؟ نہیں، اسی طرح غسل کرے جس طرح جنابت سے غسل کیا جاتا ہے۔ عورت گھر میں تو خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے لیے خوشبو استعمال نہ کرے۔ جب خوشبو کا اہتمام نماز جیسی عبادت کے لیے لگانا اور کرنا منع ہے تو گھر سے باہر جانے کے لیے بالاولی حرام ہے۔ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے انتہائی مدھم لگانے کا جواز ہے، جس کی خوشبو پھوٹتی یعنی تیز نہ ہو، جس طرح حدیث کے شروع میں کہا گیا کہ خوشبو پھوٹ رہی تھی، یعنی اس عورت نے بہت زیادہ تیز خوشبو لگائی تھی۔ تو اس حدیث میں عورتوں کے لیے تنبیہ ہے کہ خوشبو صرف گھر میں استعمال کرے۔ حدیث میں جو الفاظ ذکر ہوئے ان سے اندازہ کرے کہ تیز خوشبو لگانے پر کیا کہا گیا کہ جو نماز پڑھی تھی، جو عبادت کی تھی وہ بھی لوٹائے، کیونکہ اس خوشبو سے لوگوں کی نظریں اس عورت کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے جو کہ گناہ کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔